اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر جو گردش کر رہی ہے وہ ہے روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ، اور انہی حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا روس کا دورہ بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ہونے والی گفتگو 1 گھنٹہ سے بڑھا کر 3 گھنٹے کر دی گئی تھی۔ اس دورے کے بعد روسی صدر پوتن نے عمران خان کے بارے میں جو کہا وہ سنیے۔ روسی صدر کہتے ہیں، اس ہفتے میں نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا اپنے ملک میں استقبال کیا اور ان کی میزبانی کی۔ پوتن کہتے ہیں کہ عمران خان ایک بہادر آدمی ہے، اس نے مغربی ممالک کے پریشر کے باوجود میری دعوت پر میرے ملک کا دورہ کیا اور دوسرے ممالک کے پریشر کو مسترد کر دیا۔ ہم نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی، جس میں افغانستان کی صورتحال اور آپس میں تجارت کو بڑھانے پر غور کیا گیا، اور جلد ہی میں پاکستان کا دورہ کروں گا اور ایک بہت بڑی گیس پائپ لائن معاہدے پر دستخط کروں گا۔ اب آتے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان ہونے والی جنگ اور اس کی وجہ کی طرف، لیکن پہلے یہ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین آخر ہیں کہاں۔ روس کی سرحد یوکرین اور یورپی ممالک دونوں سے ملتی ہے۔ 1991 میں جب سوویت یونین ٹوٹا تو یوکرین آزاد ہونے والی ریاستوں میں سب سے آگے تھا۔ یوکرین کی سب سے طویل سرحد روس کے ساتھ ملتی ہے۔ ان کے علاوہ بیلاروس، پولینڈ، ہنگری، رومانیہ، سلوواکیہ سے بھی ان کی سرحد ملتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ان دونوں ممالک کے درمیان حالیہ تنازع کی تاریخ کیا ہے؟ ناظرین، یہ 2014 کی بات ہے جب یوکرین کے صدر کے خلاف بڑے پیمانے پر اس وقت مظاہرے شروع ہو گئے، جب یوکرین کے صدر جو کہ روس کی حمایت رکھتے تھے، انہوں نے یورپی اتحاد کا حصہ بننے کے معاہدے کو اس وجہ سے رد کر دیا تھا کہ وہ روس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، اور پھر مظاہروں کی شدت کی وجہ سے یوکرین کے صدر کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس استعفیٰ کے رد عمل میں روس نے یوکرین کے کرائمیا نامی جزیرے پر قبضہ کر لیا اور مشرق میں باغیوں کی حمایت شروع کر دی۔ روس کی حمایت یافتہ ان باغیوں نے مشرقی یوکرین میں واقع 2 مقامات لوہانسک اور ڈونیٹسک پر قبضہ کر لیا، اور یہاں یوکرین کی فوج اور باغیوں کے درمیان تب سے لڑائی ہو رہی ہے، اور اب تک یہاں 14,000 سے زائد شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اب اسی ہفتے روس نے ان دونوں مشرقی علاقوں کو آزاد ریاست کے طور پر بھی تسلیم کر لیا ہے۔ تو اب یہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ روس نہیں چاہتا کہ یوکرین یورپی یونین اور نیٹو کا حصہ بنے، کیونکہ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن جاتا تو امریکہ اور اس کے اتحادی روس کی سرحد تک پہنچ جائیں گے، جس سے روس کی سالمیت کو شدید خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس وجہ سے روس یہ ضمانت مانگ رہا ہے کہ یوکرین نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تیسری جنگ عظیم شروع ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ فی الحال نہیں۔ بے شک روس نے اپنے جوہری ہتھیار کو تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن جنگ عظیم 3 کا شروع ہونے کا امکان بہت ہی کم ہے، چونکہ یوکرین ابھی تک نیٹو کا حصہ نہیں بنا تھا۔ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن چکا ہوتا تو پھر تمام نیٹو ممالک اس جنگ میں شریک ہو جاتے، لیکن اب یوکرین کو امریکہ مالی مدد تو دے رہا ہے، جس میں امریکہ نے یوکرین کے لیے $54 ملین امداد کا اعلان کیا، اور جرمنی کا یوکرین کو 1000 ٹینک دینے کا اعلان اور 500 سٹنگ میزائل دینے کا بھی اعلان شامل ہے۔ فرانس، نیدرلینڈ اور ترکی نے بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی شروع کر دی۔ آذربائیجان نے یوکرین کو مفت تیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر معاملات ایسے چلتے رہے تو جنگ عظیم دوم کے خطرے کو بڑھوتری ملتی رہے گی۔ اس جنگ کے شروع ہوئے 5 دن بعد بیلاروس کی سرحد پر یوکرین اور روس میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا، جو کہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچا، لیکن مزید مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔